دیکھیے علمی گہرائی آپ اس وقت آپ حاصل کر سکیں گی کہ جب مطالعے کی کثرت ہوگی. جتنی زیادہ آپ کتابیں پڑھیں گی اتنی زیادہ علمی گہرائی آئے گی، ورنہ فقط نوٹس کی حد تک اگر آپ محدود رہ گئی تو آپ اس سے معاشرے میں ٹھیک طور پر کام نہیں کر سکتے. معاشرے میں کام کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کم معلومات ہوتی ہیں وہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں. نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے، بالکل صحیح. اس طریقے سے نیم حکیم خطرہ جان ہوا کرتا ہے. لیکن آپ کو بہت زیادہ اس میں سیریس مسئلہ ہے، اور علماء اس مسئلے میں اتنے زیادہ سخت رہے ہیں بہت سے علماء تو کہ اتنا غور و مطالعہ کرنے کے بعد ممبر پہ جاتے ہیں کہ بہت سے علماء والے سے گزرے جیسے آقا میر جہانی اور شیخ مہدی محدث، ان کے متعلق ان دو علماء کے متعلق ملتا ہے کہ یہ بہار الانوار کی پوری 110 جلدیں پڑھنے کے بعد پھر ممبر پہ جاتے تھے کہ کوئی بات میں غلط کہیں جو ہے بیان نہ کرتے. 110 جلدیں بہار الانوار کی مطالعہ کرنے کے بعد درس کے لیے جایا کرتے تھے. اور دیگر علماء کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو خیر وہ مجلس سے رٹنے والا ایک طریقہ ہے زیادہ، تو ٹھیک ہے ابتدائی طور پر تو رٹی ہی جاتی ہیں مجلسیں، لیکن یہ کہ بہرحال مطالعے کی جو کثرت وہ بہت ضرور ہونی چاہیے. علماء کی سیرت میں رہیے کہ کم سے کم 10 سے پہلے 2 گھنٹے مسلسل مطالعہ ضرور کرتے ہیں، کم سے کم 2 گھنٹے جانے سے پہلے. آپ کو تو خیر وہ ریوائز کرنی ہوتی ہے، 10 15 20 جگہ بھی تو پڑھ چکی ہوتی ہے تو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوتی ہے، ضرورت ہی نہیں ہوتی اس سے پہلے میں مطالعہ کرنے کی. اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ حسین بروجردی یہ فرماتے تھے کہ جب رات شروع ہوتی تھی، رات ابھی شروع ہوئی مطالعے میں جو منہمک میں ہوتا تھا، تو اکثر جب میں سر اٹھاتا تھا تو صبح سحر نمودار ہو چکا ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ رات کہاں گزر گئی. 8 گھنٹے تک سر بھی نہیں اٹھاتے تھے کتابوں سے جب اتنے بڑے علمی مقامات تک یہ افراد پہنچے. اور ایک اور بات جو خصوصی طور پر طالب علموں کو یاد رکھنی چاہیے، علماء کی دیکھیں سیرت کی باتیں میں اسی وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ان کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کی سیرت کو تو کچھ بن پائیں. چھٹی نہ کریں. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی یہ فرماتے تھے کہ آج 40 سال ہو گئے ہیں میں درس و تدریس میں چھٹی کے مفہوم سے ناشنا ہوں. 40 سال میں ایک دن بھی چھٹی، کہتے ہیں چھٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ علوم تبلیغات محمد و آل محمد جو ہے پھیلانا، اس کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر رائج کرنا، اس میں چھٹی کا کیا تصور ہے؟ 40 سال ہو گئے مجھے چھٹی پتہ ہی نہیں چھٹی کیا چیز ہوتی ہے. تو بہرحال اس کا علل خصوص آپ کو خیال رکھنا ہے کہ بلا وجہ ذرا سا کوئی ہوا چھٹی، ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آیا، یعنی آپ اس کو مینج بھی کر سکتی ہیں، ہاف ڈے مثلا لے کے چلی گئی. یہ جو ہے انتہائی چھٹیاں کرنا یہ تعلیم عمل کو بالکل خراب کر کے رکھ دے گا. تو یہ آپ کو اگر واقعی سیریس ہیں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ تو سیریس ہیں، اتنی پابندی سے آ رہی ہیں، تو اس بات کا اہتمام ضرور کریں کہ ریگولر رہیں، اس کے بغیر علم حاصل ہو نہیں سکتا. آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری وہ عالم دین کے جنہوں نے باقاعدہ قوم کا حوضہ علمیہ قائم کیا. آج جو قوم میں حوضہ علمیہ قائم ہے اور علماء سے چھلک رہا ہے قوم، وہ یہی شیخ عبد الکریم حائری تھے جن کی تصویر آپ کے سامنے. ایک دفعہ قوم میں بڑی شدید برف باری ہو رہی اور شاگرد درس میں کافی کم بھی آئے، تو طالب علموں نے درخواست کی کہ آج تو چھٹی دے دی جائے. برف باری بھی ہو رہی ہے، حاضری بھی بہت کم ہے. جیسے آج ہماری پہلی کلاس ہے، شاید پہلی کلاس کو اہمیت ہی نہیں دی گئی کہ آپ میں 2 گروپ جو ہے ہمیں مرج کرنے پڑ گئے اور ایک کلاس کرنے پڑ گئی، 3 گروپ. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ دماغ میں چلو پہلا تو ایسے ہی بیکار سا ہوگا، اگلی دفعہ سے جب درس مین اسٹریم لائن میں جو ہے وہ آ جائے گا درس پھر ہم کریں. تو اب کہا کہ طالب علم کم ہے یا تو چھٹی کر دیں، برف باری بھی ہو رہی ہے. شیخ عبد الکریم حائری نے طالب علموں سے پوچھا کہ دیکھو اس برف باری میں کے باہر جو بازار کھلے ہوئے ہیں اس میں کیا بازاروں میں بھی تعطیل ہے؟ طالب علموں نے کہا نہیں، وہ تو دکانیں سب کھلی ہوئی. کہہ رہے افسوس ہے کہ حکومت کے قائم کردہ بازاروں میں تو تعطیل نہ ہو، لیکن طالب علموں کو علم دین حاصل کرنے کی چھٹی کرنی پڑے. بڑی شرم کی بات. دیکھیے بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنی، انسان علم حاصل کرنے میں کوئی ٹائم پیریڈ بھی نہیں کہ آپ کہیں 3 سالہ مدرسے میں علم حاصل کر دیں گے اس کے بعد بھی چلے اطمینان ہو جائے گا پھر تو اتنا حاصل ہو جائے گا. نہیں، پورے ہونے تک. یہ آقا بزرگ فہرانی الذریعہ الی تصانی خوشی اور کتنی ہی کتابیں اس رجال کے بھی بہت ہی بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کمر چکی ہے بالکل.
لیکن لکھنا پڑھنا ترک نہیں کیا. آخری وقت تک کمر جھک گئی ہے, آنکھیں جواب دے گئی ہیں, لیکن وہی میں نے کہا کہ بچپن سے لے کر بالکل قبر میں پاؤں لٹکانے تک علم حاصل کرتے رہے. اس میں کوئی بھی شخص کسی کو بھی چھٹی نہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں یحرز العلم الا من یطیل درسہ. جب تک طویل مدت تک علم حاصل نہ کیا جائے جب تک علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے طویل مدت چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسین برجردی جن کا ابھی میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, پھر تذکرہ آ رہا ہے. ان کے دور میں طالب علم ایسا کوئی موقع پیش آ گیا کہ طالب علموں نے کئی دنوں کی چھٹیاں کر لی. تقریباً آدھا مہینہ ایسی چھٹیوں میں نکل گیا. جب طالب علم شہریہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ طالب علموں نے اس دفعہ درس نہیں پڑھا, اس وجہ سے کسی کو بھی شہریہ نہیں ملے. میں تم لوگوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ باقاعدہ آیت اللہ حسین برجردی نے کہا. اس کے بعد خیر طالب علم وہاں سے تو خاموش ہو کر چلے گئے. پھر آیت اللہ گلپائگانی سید محمد رضائی گلپائگانی کو پتہ چلا تو انہوں نے باقاعدہ الگ سے پیسے طالب علموں کے لیے ان کو بھجوائے آیت اللہ برجردی کو, اور پھر اس کے بعد وہاں سے تقسیم. اور خود امام خمینی علیہ رحمہ وہ فرماتے تھے کہ جو طالب علم بھی درس صحیح طور پر نہیں پڑھ رہا اس کے لیے مدرسے میں رہنا حرام ہے, چاہے وہ شہریہ لے یا نہ لے. یہ باقاعدہ امام خمینی کہا کرتے تھے. تو دیکھیے یہ سب چیزیں اس کے اوپر لوگوں کے وہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. لوگ اپنے حلال کمائی میں سے پیسے ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں, نکال رہے ہوتے ہیں. کس طریقے سے آپ لوگوں کو یہ بزم سجانے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ ہی اگر صحیح طور پر سیریس نہیں ہوں گے علم دین حاصل کرنے میں تو یہ بات کس طریقے سے آگے بڑھ سکے گی. اس کا فائدہ کیا ہوگا اتنے لوگوں کی محنت ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آقائے مجتہدی تہرانی جو اس وقت رہبر معظم کے سامنے تصویر میں بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہ رہبر معظم کا ان کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے آقائے مجتہدی تہرانی کا انتقال ہوا ہے. اور ان کے مدرسے کے متعلق خود رہبر معظم کا کہنا یہ ہے کہ ان کے مدرسے میں انسان تیار ہو. ان کا اب تو انتقال ہو چکا ہے. خود آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے تھے کہ بہت سارے صاحبان علم دیکھیے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنا انتہائی دشوار ہوتا ہے, بہت دشوار ہوتا ہے ان سے ملنا. اور مثلاً صبح کے وقت آپ جائیں تو پتہ چلا کہ سو رہے ہیں, ظہر کے بعد جائیں آپ ان سے ملنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ ابھی وہ قیلولہ کر رہے ہیں, عشاء کے بعد جائیں تو پتہ چلا کہ وہ ٹھہر کے پھر دوبارہ سو چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لگتا ایسا کہ ان کا کام وہی ہے صباحکم اللہ و مساکم اللہ, بس یہ یعنی ان کا کام صبح بغیر شام بخیر اور شب بخیر جو کہنا غالباً یہی کام ہے. کام کرنا پڑے گا. لیکن یہ فقط آرام ہی کرتے رہنا یہ خاص طور پر دینی طالب علم کے لیے اور دینی طالبہ کے لیے یہ اس کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. سونے کے لیے خبر بہت ٹائم پڑا ہے عالم برزخ کا, اس میں کام دیکھی کرنا اور اسی سے آپ کو کامیابی ملے گی. شعر نے کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. یعنی فقط میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور صرف جا کے رٹی رٹائی مجلس سے پڑھ دینا. اصل دیکھیے باطل کے پاس پورے 12 مہینوں میں سے فقط 2 دن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو باطل اپنا کام کو ذرا بند کرتا ہے ٹی وی کے ذریعے. صرف 9-10 محرم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب تو چینل اس کی بھی پاسداری نہیں کر رہے ہیں, اسی تھوڑے دن میں غالباً اسی ڈگر کے اوپر چلے جائیں گے. 2 ایک صرف نوئے اور 2 ایک مجلسیں دیں گے. اس کے بعد وہی جس کو فضول کے اور موسیقی کے پروگرام ان کے اوپر بھی جاری ہو جائیں گے. ان کے پاس 365 میں سے سمجھے کہ 363 دن وہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور آپ فقط اگر کام کسی طور پر ہو تو وہ بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے کام جیسا ہونا چاہیے. صرف فقط 2 مہینے 8 دن کا کام ہے آپ, اور اس کے بعد پھر سارے کے سارے اپنا بوریا بستر بند کر کے سو جاتے ہیں. اصل کام وہ جو پورے سال چلنا چاہیے. جبھی یہی وجہ ہے آیت اللہ مجتہدی تہرانی جن کی ابھی میں نے بات بتائی, ان کا تو کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا ہے, لیکن آیت اللہ بہجت ایک جملہ بڑا اچھا فرماتے کہتے تھے کہ دیکھو قوال نہ بنو فعال بنو. ایک ہوتا ہے قوال یعنی منہ سے صرف زبانی باتیں کرنے والے, دین کی چپڑی چپڑی باتیں کرنے والے, اور صرف بس یہ کہ لوگوں تک ہماری تھوڑی سی واہ واہ ہو جائے, کچھ ہم تقریریں وغیرہ کرتے ہیں, لوگ کہیں گے دیکھیے کتنی اچھی مجلس انہوں نے پڑھی. قوال نہ بنے فعال بنے, کام کرنے والے بنے. ہم صرف اسی کام پر صرف اٹک کے رہ گئے ہیں.
کہ صرف زبانی کلامی صرف ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں، زندگیاں عمل سے جو ہے وہ آری نظر آتی ہیں. بس اول وقت نماز کا دیکھیے اہتمام ہونا چاہیے، خشوع و خضوع نمازوں میں آپ کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقاعدہ آیت اللہ عبد الحادی شیرازی یہ مرجع گزرے ہیں، اور خاص طور پر ایک ان کی شخصیت کے حوالے سے آج کے دن کا ایک تحفہ آپ لیتی جائیے. یہ فرماتے یہ ہمیشہ تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس کے بعد کہتے تھے اللہ اکبر. اور یہ بات بیان فرماتے تھے، کہتے تھے یہ مختصر ترین زیارت نماز میں حضور قلب کے لیے انتہائی مؤثر ہے. یا آپ کبھی بھی یعنی ابھی آپ کو تکبیرۃ الاحرام کہنی، اس سے پہلے کھڑے ہو کے صرف ایک دفعہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، صرف یہ جملہ آپ کہہ دیں یہ زیارت کا. اور واقعی حقیقت بھی ہے کہ یہ نماز ہم پڑھ بھی اسی وجہ سے رہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے، درود بھیجیے. تو یہ جو ہے حضور قلب کے لیے انتہائی مؤثر ہے. جتنا حضور قلب زیادہ پیدا ہوگا اتنی نماز کے اندر گہرائی پیدا ہوگی، اتنی نماز ہماری افیکٹو بنے گی، اتنی وہ نماز ہمیں گناہوں سے بچا سکے گی، اتنی وہ ہمارے اندر اخلاص عمل پیدا کر سکے گی. اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو دینی طالب علم اگر ابھی تک اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے تو طالبات اب ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اور وہ ہے نماز شب کی پابندی. نماز شب اگر کوئی شخص نہیں پڑھ رہا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سید مہدی بہرالعلوم نے اسی وجہ سے درس دینا بند کر دیا. دیکھو کہتے تھے نہیں، میں راتوں کو اپنے شاگردوں کے گھروں کے سامنے سے گزرا ہوں، سب کے گھروں کی لائٹیں بجھی ہوئی تھی، سب سو رہے تھے، نہ کسی کے گھر سے مناجات کی آواز آتی تھی، نہ کسی دعا کو پڑھنے کی آواز آتی ہے، نہ کسی زیارت کے پڑھنے کی آواز آتی ہے. میں ایسے طالب علموں کو درس نہیں دے سکتا، نہ اس کا کوئی فائدہ. اس کے بعد پھر اگلی رات کو طالب علموں نے وعدہ کیا کہ نہیں آپ آئندہ سے ہم مناجات بھی کریں گے، نماز شب کے لیے اٹھیں گے. پھر جب اس کے بعد گھروں سے صدائیں بلند ہونا شروع ہوئیں مناجاتوں کی اور دعاؤں کی اور زیارتوں کی، اور آدھی رات کو اٹھ کر نماز شب پڑھنے کی، پھر آیت اللہ سید مہدی بہرالعلوم میں درس دینا شروع کی. دیکھیے، اور ویسے قرآن ان کے مطابق کہا جاتا ہے کہ راتوں کو سوتے نہیں، اور کسی رات کو یہ قرار دیتے تھے کہ آج کی رات قیام کی رات، اور پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہوئے یا تلاوت قرآن کرتے ہوئے گزارتے تھے. کبھی کہتے تھے حاذہ لیلۃ الرکوع، آج کی رات رکوع کی رات، اور پوری رات رکوع میں گزارتے تھے. حاذہ لیلۃ السجود، آج کی رات سجدے کی رات ہے، پوری رات سجدے میں گزارتے تھے. دیکھیے یہ وجہ ہے کہ ہم سے یہ پابندیاں کیوں نہیں ہو پاتی. وہ جو پانچویں امام نے جو حدیث نقل کی، جو بیان صحابی نے ان کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ مولا مجھ سے نماز شب سے میں محروم ہوں، پڑھ ہی نہیں پاتا ہوں. امام نے کہا وجہ اس کی ہے کہ گناہوں نے تجھ کو قید کر رکھا، گناہوں نے تجھ کو قید کر رکھا. دیکھیے امام خمینی جس وقت فرانس میں جلا وطن تھے، اس کے بعد انقلاب برپا ہو گیا تھا، اور پہلی دفعہ جب واپس آئے ہیں ایران تو وہ جو ایئر فرانس کے جہاز میں آئے تھے، اس میں اوپری جو اس کا منزل تھی جہاز کی، وہاں پر امام خمینی کی سیٹ تھی. تو لوگ جو ان کو آبزرو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ رات کا وقت تھا اور نماز شب جہاز میں اسی طریقے سے نماز شب پڑھی جیسے اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سے گریہ ازاری کی ہے جس طرح سے اپنے گھر میں گریہ ازاری کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ کہتے کہ بھائی اتنا میں انقلاب برپا کرنے جا رہا ہوں، بہت ہیں اس وقت، اتنے لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کے میٹنگز کرنی چاہیے تھی، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. 1 کروڑ لوگ وہاں پہ استقبال کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، کوئی اور شخص ہوتا تو اس واقعے سے باہر ہو جاتا. نہیں، نماز شب تک اس رات کو بھی نہیں چھوڑی امام خمینی. جس طرح اپنے گھر میں گریہ ازاری کرتے تھے اسی طریقے سے گریہ ازاری کی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے جہاز کی جو کھڑکی ہوتی ہے اس سے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کو آنکھ لگا لی. تو بہرحال اسی طریقے سے مقدس عربی، یہ نماز شب کے لیے باقاعدہ اتنی پابند تھے، مقدس نام ہی مقدس پڑ گیا تقوی و پرہیزگاری کی بنا پر. نماز شب کے لیے ایک رات کو بیدار ہوئے اور غسل کی حاجت تھی، تو کنویں میں ڈول انہوں نے پانی کا ڈالا، جو مشہور ہے کہ جو ڈول باہر نکالا تو سونے چاندی اور جواہرات سے بھرا ہوا ڈول نکلا. واپس ڈول کو اندر ڈال دیا اور کہا کہ پروردگار مجھے نماز شب کے لیے پانی چاہیے تھا، سونے چاندی اور زیورات نہیں درکار.
تو ایسی چیزیں جو ہیں دیکھیے ایسے ایسے علماء ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.